باغ فدق اسلام کا ایک ایسا کنٹروورشل واقعہ ہے جس میں اسلام کی دو بڑی پرسنالٹیز حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا، جس نے آج تک امت میں دراڑ ڈال رکھی ہے۔ لیکن آخر یہ واقعہ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں حق پر کون تھا، حضرت ابو بکر یا سیدہ فاطمہ؟ میں نے اس ٹاپک پر گھنٹوں تک ریسرچ کی اور شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کو اسٹڈی کیا، اور جو کچھ مجھے پتا چلا ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیں جانتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام نے مرہب کو مار کر خیبر کو فتح کیا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، اسے دیکھتے ہوئے یہودیوں کے کچھ قبیلوں نے خوف کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فدق کی آدھی زمین دینے کی آفر کی تاکہ مسلمان ان سے جنگ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر ایکسپٹ کر لی، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق کی آدھی زمین مل گئی۔ فدق خیبر کے قریب ہی ایک جگہ تھی جہاں یہودیوں کے باغ اور ایگریکلچر لینڈز تھی۔ اب کیونکہ یہ باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے خود سے دیے تھے، نہ کہ مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی جنگ کی تھی، اس وجہ سے اس زمین پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اس وجہ سے اس ساری زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام ان کے پاس آئی اور ان سے وراثت کے طور پر یہ پراپرٹی واپس مانگی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے بھی ان کی وفات کی خبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہیں دی اور انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو امام علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے پھر یہ پراپرٹی مانگی۔ لیکن حضرت عمر نے بھی انہیں یہ باغ دینے سے منع کر دیا اور اس پراپرٹی کو اپنے ہی انڈر رکھا۔ پھر جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اگلے خلیفہ حضرت عثمان بنے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں یہ پراپرٹی اپنے کزن مروان کو دے دی۔ اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ پراپرٹی واپس نہیں لی، کیونکہ اس وقت امام علی علیہ السلام کے سامنے بہت بڑی مشکلیں آ چکی تھی، جیسے کہ حضرت عائشہ، معاویہ اور خوارج۔ امام